डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख़ित्ते की इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जहां पर ईरान पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से ताज़ा हमले किए गए और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लेकिन ये वॉर इस वक्त बढ़ती चली जा रही है और ख़ित्ते में इसके हवाले से जो खुसूसन ईरान की तरफ से रिटेलिएशन खलीजी ममालिक के ऊपर है, उसके कुछ ना कुछ असरात पाकिस्तान की जानिब इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारे सारे खलीजी ममालिक से भी ताल्लुकात है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क, जिसके साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, और दूसरा हमारे खलीजी ममालिक जिसमें से सऊदी अरेबिया से तो हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है। और आपने देखा कि दो बड़ी अहम मुलाकातें सऊदी अरब में हमारे यहाँ हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं उनकी हुई हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा था कि चंद घंटों के लिए वहाँ पहुँचे और उसमें चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुलाकात हुई है। अब आते हैं हमारे दूसरे बॉर्डर की तरफ, जो कि बड़ा एक्टिव है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहां अफ़गान तालिबान पर ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर 3 ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए, लेकिन उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी महारत से कामयाब तरीके से तबाह किया। लेकिन वो जो तबाहशुदा ड्रोन हैं उनके जो मलबे गिरे, उससे एक शख्स ज़ख्मी कोहाट में हुआ है, एक रावलपिंडी में और 2 बच्चे क्वेटा में हुए हैं। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम अपने एक्टिव बॉर्डर की तरफ में आपसे बात करना चाहूँगी जनरल साहब। अफ़गान तालिबान की जानिब से ये जो ड्रोन हमले हुए बड़े कोऑर्डिनेटेड हैं कि क्वेटा में भी, कोहाट में भी, रावलपिंडी में भी। ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज आपको नहीं लगता अफ़गान तालिबान की जानिब से हमें दिया जा रहा है? जी बिल्कुल नादिया, देखिए वो 3-4 चीजें जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं और इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव्स उनका यही है। नंबर 1 तो ये है कि इतनी हरासमेंट और कंफ्यूजन फैलाई जाए और इंटिमिडेट किया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि वो प्रेशर बिल्ड करे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपनी मिलिट्री के ऊपर कि वो जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के उनको बंद करें अफगानिस्तान के अंदर। नंबर 2, वो अपने जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं जिनको वो यूज करते हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे और भी स्पेक्ट्रम है वॉर के जहां पे हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उनका दे वांट टू कीप देयर मोरल हाई, क्योंकि पाकिस्तान तो अब पहुंच गया है अफगानिस्तान के अंदर, इनके टारगेट्स ले रहा है जी। पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों शो कर दिए कि वी विल नाउ परस्यू दैट, और पॉलिसी इज वेरी क्लियर। तो उनको इनका मोरल हाई कर रहा है। एंड थर्डली, वो अपने जो स्पॉन्सर जो जहां से उसने पैसे लेने हैं, अपना जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, जो इनको इक्विप कर रहा है, जिन्होंने इनको कहा है कि ये रिस्पॉन्सेस जनरेट करो। आई थिंक अगर आप दोहा और तुर्किया के मुज़ाकरात को याद रखें तो काफी चीजें डिसाइड हो गई थी, मैकेनिज्म्स डिस्कस हो रहे थे, लेकिन उनको स्पॉइल कर दिया गया उन मुज़ाकरात को। सही। अब दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें नादिया, तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस कंक्लूजन पे पहुंच चुका है कि ये जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सही, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, ये पार्टनर है, ये इनके साथ व्हाई दे आर प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान के ना कोई ऑब्जेक्टिव्स है, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ना एस्पायरेशंस है। स्टेट्समैन तो है नहीं कि पॉलिसी दें, स्टेट क्राफ्ट से मुल्क को चलाएं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गन्स की पैदावार और उसी टेररिज्म और गन के साथ ही उसी में एक्सपर्ट है, उसी में रहना चाहते हैं, पैसे भी उसी से कमाना चाहते हैं, इजी मनी है, इलीगल स्पेक्ट्रम से पैसे कमाना चाहते हैं, सही, नो वैल्यू फॉर द लाइफ। तो इनका जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो वही है जो आपने देख लिया है। जो आप अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो स्पीचेस हुई हैं इन द रिसेंट पास्ट अगर वो सुन ले, तो नॉट ओनली पाकिस्तान, बाकी दुनिया भी तो इनको टेररिज्म के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, खवातीन के ऊपर, पीनल कोड के इनके जो लॉज इन्होंने बनाए हैं, जिनका न शरीयत से कोई ताल्लुक है, ना कोई इस्लाम से ताल्लुक है, ना ये इस्लामिक इन नेचर है, ना ये अफगान इन नेचर है, ना कि उनकी ट्रेडिशंस लेकर आगे चले। तो पाकिस्तान ने तो डिसाइड कर लिया। तो अब यही कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान इसको लॉजिकल एंड की तरफ लेकर जाएगा। चैलेंजिंग होता है नॉन स्टेट एक्टर्स के माइंडसेट को तब्दील करना, बट पाकिस्तान हैज टेकन अप दिस चैलेंज। तो आपको लगता है जनरल साहब कि ये एक नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली ड्रोन, क्योंकि ये अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह से हमारे शहरों में करने लगे, ये जिस तरह से और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने लगे, तो ये यकीनन हमारे लिए एक मुश्किल बन सकती है। नादिया, जो वॉर है ना जी, जो डुअल है, जो लड़ाई है, उसकी एक लैंग्वेज है।
تو ایسکلیشن لیڈر پہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں یا پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈرون بھی ایسکلیشن لیڈر پہ وہ اوپر گئے ایک درجہ آگے گئے تو پاکستان بھی ول آلسو کریٹ کاسٹ فار دیم کاسٹ فار دیئر لیڈرشپ. تو پاکستان بھی اسکلیشن لیڈر میں اوپر جائے گا. پھر دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹرنس کو یا تو پاکستان ری گین کر لے گا یا ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کر لے گا یا ری گین کرے گا. پاکستان تو انڈین کانٹیکسٹ پہ اپنے آپ کو نہیں روکا نادیہ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ روکے گا؟ صحیح. تو پھر پاکستان ول آلسو ایڈ فیو تھنگس جس کی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی. ابھی تک تو پاکستان پریسیجن کے ساتھ صرف ملٹری ٹارگٹس لے رہا ہے جہاں پہ ایمونیشنز ہیں, ویپنز ہیں, فیول ہے, یا جو وہ ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اگر طالبان اس کو سپریڈ کریں گے تو پاکستان بھی پھر ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائے گا اور لینگویج آف وار ول سپیک, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کی آؤٹ کمز کیا ہوں. پہلے بھی دیکھیں ایک میڈیشن ہوئی تھی اور ابھی بھی بار بار یہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے, ایون جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کر اور ڈائیلاگ کے ذریعے زیادہ بہتر طور پر حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ طاقت جو ہے وہ الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہو سکتا. اور ایون اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو سائڈ بائی سائڈ آپ کو ایک ڈائیلاگ کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے. سو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ وی کانٹ کنٹینیو ٹو فائٹ دس بارڈر بیکاز مطلب یہ تو بڑی عجیب سا ہی چلتا رہے گا. کب تک چلتا رہے گا یہ بھی تو ایک سوال ہے. پھر دو چیزیں ہیں نادیہ. نمبر ون, یہ جو ہم ڈائیلاگ کو اور ملٹری آپریشنز کو الگ الگ سمجھتے ہیں, دو چیزیں ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جی ہم. These both are part of the fundamental parts of the war. آپ نے کنڈیشن کرنا ہوتا ہے, ایک ماحول بنانا ہوتا ہے, پھر ڈائیلاگ کامیاب ہوتا ہے. ڈائیلاگ کب نہیں کیا پاکستان نے, مجھے یہ بتائیے نا, کب نہیں کیا, کیسے نہیں کیا؟ تھرڈ پارٹیز کو انوالو کیا, ڈائریکٹ کیا. پچھلی پالیسی کنفیوژن تھی اس ڈائیلاگ اور وار اور اسی کانٹیکسٹ میں. پاکستان نے ڈائیلاگ کو موقع, پاکستان نے کیوں یہ آپریشنز لانچ کیے ہیں؟ بیکاز اکمولیٹو چیلنجز جب پاکستان کے لیے کریٹ ہوئے تو اتنے ٹریگر ہوئے چیزیں کہ پاکستان کی وہ ریڈ لائن کراس ہوئی, تو پاکستان مجبوری میں یہ آپریشنز کی طرف کیا ہے. اور سیکنڈلی یہ ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے کانفلکٹ بٹوین ڈائیلاگ اور وار کے بیچ میں. کبھی وار تیز ہو جائے گی, کبھی ڈائیلاگ آ جائے گا, کبھی وہ چلتا رہے گا. بٹ ناؤ یو ہیو ٹو کنڈیشن دا مائنڈ سیٹ آف دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز جو چیلنجنگ ہوتا ہے. آپ جب تک ان کے لیے کاسٹ نہیں کریٹ کریں گے, ان کو میں نے جیسے کہا جب ان کو افغانستان کے لوگوں کی غرض نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے کیا غرض لے کے. سیکنڈلی یو ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دیم. کیا کریں گے مجھے بتائیں نا, آپ طالبان کو کیا کہیں گے کہ آپ اچھا تحریک طالبان افغانستان کہیں گے کہ آپ بارڈر لے آئیں اٹک تک, شاباش یہ آپ کی سرزمین ہے, ڈیورنڈ لائن. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل نہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود دس. سوری, میں نے کہا آئی کمپلیٹلی اگری ود دس. بٹ دیکھیں نا دوسرے ممالک کا پریشر بھی تو ہے, جیسے چائنا نے بھی تو کہا نا کہ طاقت جو ہے اس کو اگر if I can complete it, تو دیکھیں پریشر ہے آف کورس. پاکستان, چائنا سٹریس, باقی ریجن پوری دنیا سٹریس فیل کر رہی ہے افغانستان سے, اور یہ اپنے آپ کو اور بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض کرے کوئی کولیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے ٹو کلیئر دیم فرام افغانستان, اور افغانستان کے اندر سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں, تو where would they go? یہ یاد رکھیے گا جی. تو وہ ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. نمبر ٹو, یہ جو پاکستان کے اندر سے ڈائیلاگ ہوتا ہے اس پہ مور آف اے پالیٹکس آر انوالوڈ. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ہے, تھیوری میں اکیڈیمکس ڈسکشن کے لیے بڑا زبردست ہے. آپ نکلے نا ذرا, گو اینڈ آسک دوز شہداء کی فیملیوں کے پاس جائیں جو ہمارے پولیس کے بچے مارے گئے, جو مسجدوں میں بچے مارے گئے. اے پی ایس والے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. پاور سپیکس نادیہ, انفارچونیٹلی. یہ ڈائیلاگ کر لے جی, بات آپ گئے ابھی, آپ کے فضل الرحمان صاحب ایک اور مولانا صاحب گئے تھے وہاں پہ افغانستان, ان سے ذرا آپ ذرا ریسرچ کریں نا, آپ صحافی ہیں, ذرا کیوں واپس آئے ہیں وہاں سے, کیا فیلیئرز ہوئے ہیں. تو وہاں پہ پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی. اگر پیس اسٹیبلش ہو جائے گا تو طالبانوں کی دکان وہاں پہ بند ہو جائے گی. دے ول ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دیئر پیپل کہ جی ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ان کو بھی پیسہ ملا ہوا ہے, جتنا وہ ان کو ڈرائیں گے. پہلے رشینز تھے, چلیں ٹھیک ہے, امریکن سے ڈراتے رہے, پھر ٹھیک ہے جی, پھر اب پاکستان انہوں نے کریٹ کر لیا, اور وہ پاکستان جس نے ان کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. 21 لاکھ مہاجرین 23 سے 26 تک پاکستان سے گئے, 68% ور نان رجسٹرڈ, وہ فیک تھے, یا جہاں پہ یہی پہ عیاشیاں کرتے رہے پاکستان کو, ان کو تو قدر ہی نہیں آئی پاکستان کی. صحیح, بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب ایران کی طرف ذرا آپ کا رخ میں موڑنا چاہوں گی کہ ایران ہمارا ہمسایہ نیبر 900 کلومیٹرز کا ہمارا بارڈر بھی ہے, لیکن اس میں خلیجی ممالک بھی ہماری بہت اچھے ان سے تعلقات ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں ویری ٹائٹ روپ
کہ ایران کے ساتھ بھی معاملات صحیح رکھنے، اور ادھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بڑا ڈیفنس پیکٹ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ان کی جو بیس ہے اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی جاری ہے، وہاں جہاز کو بھی نقصان پہنچا ہے. ڈو یو تھنک کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جہاں ہم ایک بہت مشکل میں پھنس جائیں؟ دیکھیے چیلنجنگ ہے، لیکن پاکستان بڑا بیلنس کر رہا ہے، اور پاکستان چاہتا بھی یہی ہے کہ جو گلف کنٹریز کا ریسپانس ہے ایران کا، اس کو ذرا تھوڑا سا ریسٹرینٹ میں رکھا جائے، اور پھر گلف کنٹریز میں سے بھی جو سعودی عربیہ کے خلاف جو ان کا ریسپانس ہے اس کو ریسٹرینٹ پہ رکھ جائے. تو پاکستان از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش بیلنس، اور وہ ریسٹرینٹ کی ان کو دونوں کو دے رہا ہے. یس، اگر فرض کرے کہ سعودیز جو ہے وہ کوئی سیریس ریٹیلیشن کرتے ہیں تو دین وی ہیو اے سچویشن، اور دین دیر آر گوئنگ ٹو بی چیلنجز فار پاکستان. بٹ الحمدللہ ایران کو بھی اور سعودی عربیہ کو یہ احساس ضرور ہے، پلس امریکہ کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست ایگزٹ کارڈ ہے. سعودی عربیہ کے پاس بھی، ایران کے پاس بھی، امریکہ کے پاس بھی، اور اس کارڈ کو وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیں گے، اس کو استعمال کریں گے. پریزیڈنٹ پزشکان نے بھی ذکر کیا پاکستان کا، جی میری ان سے بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ دیر از اے کنٹری جو ایک آپ کو راستہ دے سکتی ہے، جس کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں. بٹ جو آپ نے بات کی، یس پاکستان کے لیے چیلنجز ہوں گے، لیکن پاکستان اس کو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کیلیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کر بھی لے گا. دوسرا، سعودی عربیہ کو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا بھی احساس ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو اس طرح کے امتحان میں نہیں ڈالے گا. اور دوسرا یہ کہ اس پیکٹ کی کچھ حیت ہے جی، یہ اٹ از ناٹ کہ 100% پھر آپ اس اٹیک میں یا وار میں شامل ہو جائیں گے. آپ آف کورس شامل ہوں گے، لیکن اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ جو پاکستان چاہے گا کہ کبھی بھی ہم ایران کو انٹیگنائز نہ کریں. تو آئی تھنک پاکستان از ٹرائنگ ٹو ڈو اے بیلنسنگ ایکٹ، اور ہوپ فلی کہ اسی میں سے اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ.